السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے کل پڑھا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کہ بھلا بتائیں کون ہے وہ اللہ کے علاوہ جو کسی درد مند کی دعا سنتا ہے اور اس تکلیف سے دور کرتا ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ یہ چیزیں کر سکے؟ جیسے ہم نے پڑھا کہ زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور اس میں سے پانی برسایا، پھر اس میں طرح طرح کے میوے پیدا کیے، درخت پیدا کیے، پھر اسی میں چوپائے جو ہے نا وہ کھاتے پیتے ہیں۔ تو کون؟ اور پھر اللہ نے زمین کو جو ہے نا قرار دیا، یہ ایک جگہ ٹھہر نہیں رہی تھی، ہل رہی تھی، اس میں زلزلہ تھا، تو اللہ نے اس زمین کو قرار دیا۔ پھر اسی زمین میں سے اللہ نے طرح طرح کے نہریں بہا دیں، دریا سمندر چلا دیے، اور اسی زمین میں اللہ تعالیٰ نے جبل پہاڑ جو ہیں وہ گاڑ دیے، اور سمندر بھی ایسے جو میٹھا اور کڑوا جو ہے نا آپس میں ملتے نہیں۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ثنائیاں ہیں۔ اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ چیزیں کر سکے؟ تو تم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے؟ کیوں جو ہے نا وہ اللہ کے راستے سے بھٹک رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کیوں تم نے دوسروں کو مددگار بنا لیا؟ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، پھر کون ہے جو مشکل میں پڑ جانے والے کی دعا سنتا ہے اور اس کو اس کی تکلیف سے دور فرماتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں کون کرتا ہے؟ ایک اللہ ہی کرتا ہے۔ الہ مع اللہ، یہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو تمہیں یہ سارے کام کر کے دکھاتا ہے، تمہیں تکلیفوں سے دور کرے، تمہیں ہر چیز عطا کرے، زمین، درخت، پانی اور طرح طرح کے میوے ہمیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے۔ اناج ہم اسی زمین سے کھاتے ہیں، وہ کون اگاتا ہے؟ کتنی نعمتیں ہیں، کون کون سی نعمت ہم جو ہے نا ان کا انکار کریں گے؟ اللہ تعالیٰ یہ ساری ہمیں بتا رہا ہے کہ تم لوگ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جو تمہاری تکلیف کو دور کرے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، مشکل کشا نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام یا دوسرے جو بھی پیغمبر آئے وہ صرف اور صرف اللہ کا پیغام لے کر آئے، اللہ کی جو ہے وہ شریعت لے کر آئے، تاکہ تم لوگوں کو بتائے کہ کس چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور کس چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ ان کی شریعت پہ عمل کرو گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، تمہیں جنتوں میں لے جائے گا، ورنہ تمہیں ذلیل اور خوار کرے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو بہت بڑا عذاب ہے۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، پھر بھلا کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے زمین میں بھی اور خشکی میں بھی؟ خشکی میں اور بر اور بحر میں، سمندروں میں بھی جو راستے ہیں ہم نکالتے ہیں، اس میں جو ہے نا کس نے تمہیں راستے دکھائے؟ اللہ تعالیٰ نے دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دی، پھر آہستہ آہستہ انسان شعور میں آیا، پھر اس نے طرح طرح کی ایجادات شروع کر دیں۔ پہلے دور تھا کہ وہ ایک جگہ ٹھہرے رہتے تھے، پھر دور آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام
سے پہلے جو آئے پیغمبر صالح قوم عاد، یہ بہت بڑی جو ہے نا قداور قومیں تھیں، اور انہوں نے پہاڑوں میں محلات بنائے۔ تو پہلے تو وہ ایسے ہی نیچے رہتے تھے زمینوں میں، جدھر آیا وہ کھایا، پھر کپڑے جو ہے نا وہ پہننا نہیں آتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس قوم کو، اس انسان کو عقل دی، آہستہ آہستہ اس نے شعور پایا۔ پھر وہ اس زمین میں جب رہنے لگا تو آہستہ آہستہ اس چیزوں کو سمجھنے لگا، لیکن سمجھانے والا کون؟ ایک اللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں امن یہدیکم فی ظلمات البحر والبحر، کون ہے بھلا جو تمہیں ہدایت کا رستہ دیتا ہے، رستہ دکھاتا ہے زمین میں بھی، خشکی میں بھی اور پانی میں بھی۔ وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہاک کر لے آتا ہے، جب بادل آتے ہیں تو ایک وہ بشارت دیتے ہیں کہ ابھی بارش ہونے والی ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا کہ ڈائریکٹ بارش بس برسائے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ ٹھنڈی ہوائیں یا ٹھنڈی جو ہے نا وہ یہ بادل لاتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ابھی بارش ہونے والی ہے یا ابھی ہوائیں چلنے والی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ، کون بھیجتا ہے تمہیں ہوائیں، بشرًا بین یدی رحمتی، جو بشارت دیتی ہیں کہ اللہ کی رحمت آیا چاہتی ہے۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے جو یہ کام کرے؟ تم لوگوں کون جو ہے نا یہ سارے کام کر کے دیتا ہے؟ سارے کام اللہ کرے اور مشکل میں تمہیں کوئی اور نکالتا ہے؟ یہ بہت بڑی گمراہی ہے۔ اس گمراہی سے ہمیں بچنا چاہیے، ورنہ تو اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے جو یہ شرک کرتے ہیں۔ شرک کی معافی نہیں، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن سفارش کروں گا، لیکن ان کی جو شرک سے پاک ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص میرے پاس آئے گا، اس نے ساری دنیا و زمین و آسمان اس نے گناہوں سے بھر دیے ہوں گے، زمین و آسمان اس نے گناہوں سے بھر دیے ہوں گے، لیکن وہ مجھے اس حال میں ملا ہوگا کہ میرے ساتھ اس نے کبھی شرک نہ کیا ہوگا، تو میں اس کی سارے گناہ جو ہے نا نیکیوں میں بدل دوں گا۔ تو توحید کی اتنی بڑی جو ہے نا وہ اللہ کے ہاں قیمت ہے، قدر ہے۔ اللہ کے ساتھ جو سچا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی اتنی قدر دانی کریں گے، اس کو اتنا ہی جو ہے وہ انعامات سے سرفراز فرمائیں گے، اور ان کو ان باغات میں، ان محلات میں داخل فرمائیں گے جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہے۔ تو ہم اس شرک سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک تو مانتے ہیں، لیکن اس پر عمل کریں، اور قبروں کو وسیلہ نہ بنائیں، اولیاء اللہ کو وسیلہ نہ بنائیں، یا کسی شہداء یا صالحین کو وسیلہ نہ بنائیں۔ وسیلہ بناتے ہیں، وسیلہ اس لیے بنایا جاتا ہے کہ جو ہم سے دور ہو۔ اللہ تو فرماتا نحن اقرب من الیہ من حبل الورید، میں تمہیں شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ تو پھر جب وہ شاہ رگ سے قریب ہے تو وسیلہ کا کوئی تصور ہی نہیں باقی رہتا۔ وسیلہ ہم اس لیے بناتے ہیں کہ جو ہم اس کے پاس پہنچ نہیں سکتے، وہ ہماری سن نہیں سکتا، جب تک کوئی نیچے والا اس کو بتائے کہ صحیح یہ فلاں بندہ آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، اس کی یہ تکلیف ہے۔ تو اللہ تو فرماتے ہیں میں تمہارے شاہ رگ سے بھی قریب ہوں۔ تو جو شاہ رگ سے قریب ہے اس کو وسیلہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ شرک پسند نہیں، کوئی وسیلہ بنائے یا کوئی
سیڑھی کی کوئی وہ بات کرے، اللہ فرماتا ہے ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، ڈائریکٹ میں عطا کرتا ہوں، ڈائریکٹ میں سنتا ہوں اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کو عزت دینا چاہتا ہے، لیکن انسان جو خود ذلیل ہو، جو در بدر ہو، جس کو ایک در کی جو ہے نا سوال کرنا ایک پسند نہیں۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھلا بتائیں کہ جو ایک کا غلام ہے اور جو بہت کا غلام ہے، اور وہ جو آقا ہیں وہ ضدی بھی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ یہ پہلے میرا کام کرو، کوئی کہتا ہے یہ پہلے میرا کام کرو، تو جو ایک کا غلام ہے تو وہ سکون میں ہوگا، جو بہت کا غلام ہے اور جو آپس میں ضدی بھی ہیں کہ وہ کہتا ہے میرا کام کرو، وہ کہتا ہے میرا کام کرو، تو سکون میں کون ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جو ایک کا غلام ہے، جو ایک کا کام کر کے پھر سکون سے آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایک کا غلام بنو، صرف میرے بنو۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ مَا كَانَ ابراہیم یہودیوں ولا نصرانی ولکن حنیفا مسلما، جو یکسو تھے، ایک طرف کے تھے، مسلمان تھے، یکسو تھے، صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنے والا تھا اور کسی کے آگے جھکتا نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو تو اپنا جو ہے وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اس کو ضلالت سے بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہتوں کے غلام بننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے کہ ہمیں توحید کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔